دنیا میں سب سے بھاری چیز خالی جیب ہوتی ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نقصان میں جہاں سے بھی واپس مڑ جائیں اسے فائدہ کہتے ہیں۔ مرد ہمیشہ اپنی نظروں کی وجہ سے بدنام رہا ہے۔ جو تمہیں معلوم نہیں اسے جاننے والوں سے پوچھ لو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ انسان کی اصل خوبصورتی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ خوشی کے بغیر امن حاصل نہیں ہوتا، اور خوشی امن کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ تعجب ہے اس پر جو تقدیر کو پہچانتا ہے اور پھر بھی جانے والی چیز کا غم کرتا ہے۔ بروں کے ساتھ برا بن جانا تو کوئی کمال نہیں۔ کانٹوں میں کھلا پھول دل کو موہ لیتا ہے۔ رب پر ایمان ہے تو اس کا ہر کام اس کے تعین کردہ وقت پر ہی ہوتا ہے، اس پر بھی ایمان رکھو۔ سچ بولنے سے زیادہ سچ سننے کا عمل مشکل اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کیا ہماری گہری خاموشی کسی کو یہ بتانے کے لیے کافی ہوتی ہے کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اچھا وقت بہت جلدی اور برا وقت بہت دیر سے بھلاتے ہیں۔ جاہل پہلے باتوں کو بحث میں بدلتا ہے، پھر جب بحث کو اپنے ہاتھ سے نکلتا ہوا دیکھتا ہے تو بری باتیں، بد کلامی اور الزام پر اتر آتا ہے۔ بدتمیزی کرنا کمزور انسان کا خود کو طاقتور ہونے کا یقین دلانا ہے۔ دیکھو، تم اپنی پریشانی کی پوٹلیاں اپنے سامنے نہ رکھا کرو، انہیں خود زور لگا کر حل کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، بلکہ انہیں اللہ کے پاس لے جایا کرو اور کہو، اے اللہ، یہ بڑی مشکلات ہیں، یہ مجھ سے حل نہیں ہوتی، یہ میں تیرے حضور لایا ہوں، تو انہیں حل کر دے، اور پھر بے فکر ہو جاؤ، اللہ انہیں حل کر دے گا۔ بس ایمان اور یقین مکمل ہونا چاہیے۔ چھوٹا گناہ چنگاری کی طرح ہے جو کبھی مکان جلا دیتی ہے۔ معمولی نیکی تھوڑے پانی کی طرح ہے جو کبھی جان بچا لیتا ہے۔ دریا کی شور سے کہہ رہی ہے سمندر کی خاموشی کہ جتنا جس کا ظرف ہے اتنا وہ خاموش ہے۔ لوگ کہتے ہیں من پسند شخص آپ کے سکون کی وجہ ہوتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا من پسند شخص آپ کے غم کی سب سے بڑی وجہ ہوتا ہے۔ تجھے عشق ہو پھر یقین ہو اسے تسبیحوں پر پڑھا کرے، میں کہوں عشق ڈھونگ ہے تو نہیں کہا کرے۔ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے محبوب کاموں میں لگا دینا بہترین شکر گزاری ہے۔ فائدے کی بنیاد پر تعلق بنانا کمزور لوگوں کی نشانی ہے۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ دل مضبوط رکھو، ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہو۔ الوداع صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو آنکھوں سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ جو لوگ دل اور جان سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے جدائی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ انسان کے جسم میں جان اور روح جاری پانی کی طرح غیب سے پہنچتی رہتی ہے، اور دنیا سے چل یہ آواز اس کو آتی رہتی ہے۔ یہی حال انسان کی روح کا ہے، یہ غیب سے سنتی ہے کہ جسم کی دنیا سے نکل جا اور نئی دنیا میں آ جا۔ محبت ہی نہیں لازم، نبھانا بھی ضروری ہے، اگر ایسا نہیں ممکن محبت چھوڑ دو کرنا۔ وفا خلوص محبت ضرور ہوں گے کہیں، کبھی ملیں تو تبرک سمجھ کے لے آنا۔ وائے بس ایک عروج کی خاطر ہم نے کیا کیا زوال بھگتے ہیں۔ زندگی بیچ کسی صحرا کے ایک پیاسے کا خواب ہے یارو۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں۔
تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں۔ آپ کس کے لیے پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کس کی وجہ سے روتے ہیں؟ وہ جو زندگیاں بنانے والا ہے وہ تو آپ کا رب ہے۔ اس کو ذرا دیر نہیں لگتی کسی کی زندگی سنوار دے، کسی کی محنت کو کامیاب کر دے، کسی کا بگڑا معاملہ سدھار دے۔ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے تو وہ کسی کو آپ کو نقصان نہیں پہنچانے دے گا، اور اب تک جو نقصان ہوا ہے وہ اس کی اجازت سے پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی اس کی ملکیت ہے۔ اس نے آپ کی زندگی کے لیے ایک فیصلہ لیا ہے جو شاید آپ کو ناپسند ہو، لیکن وہی ٹھیک ہوگا۔ یہ قرآن ہی ہے جو آپ کو بتائے گا کہ زندگی میں ترقی کیسے کرنی ہے۔ یہ قرآن ہی ہے جو آپ کو سکھائے گا کہ اپنی زندگی میں آگے کیسے جانا ہے۔ یہ قرآن ہے جو آپ کو بتائے گا کہ زندگی میں جب مالی حالات تنگ ہو جائیں تو پھر کیسے گزارا کرتے ہیں۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہیں، مان جاؤ تو ہار ہے، ٹھان لو تو جیت ہے۔ اللہ کو اپنے ہر کام میں یاد رکھنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ مگر مسلسل چلنا کامیابی کی نشانی ہے۔ نیکی انسان کی عمر کو زیادہ کرتی ہے۔ قوموں پر زوال برے لوگوں کے بولنے سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کے خاموش رہنے سے آتا ہے۔ شیطان انسان کا ازلی اور ہمیشہ کا دشمن ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورتوں کے لیے صرف اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ انسان خود کو تب اچھا لگتا ہے جب اسے کوئی اور اچھا لگنے لگتا ہے۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کریں، کیونکہ پریشان سوچیں دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ تجھے تیری تندرستی اور صحت اور کل کی امید دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے اور تندرستی ہمیشہ نہیں رہتی۔ جو امید چھوڑ دیتا ہے اسے پوری کائنات چھوڑ دیتی ہے۔ منزل کو خبر نہیں ہوتی کہ سفر کتنا کچھ چھین لیتا ہے۔ صبر کرنے کے لیے اللہ سے محبت ضروری ہے۔ اللہ سے محبت نہ ہو تو صبر نہیں رہتا، برداشت کہلاتا ہے۔ اپنے کام سے عشق کرنے والے معاوضے کی پرواہ نہیں کرتے۔ خواہشات کے جنگل میں سکون کا پرندہ نہیں چہچہاتا۔ کام سے محبت ہونی چاہیے، نام سے نہیں۔ قدرت آپ کی زندگی میں چیلنج آپ کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں، آپ کا قد بڑا کرنے کے لیے بھیجتی ہیں۔ جو شکست کے سامنے سر نہیں جھکاتا، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ ایک حیرت کی حالت میں خاموش ہو جانا بھی بہت بڑا ذکر ہے۔ اپنے خلاف اللہ کا فیصلہ سن کر خاموش ہو جانا بھی بہت بڑا ذکر ہے۔ قبر کی گہرائی اور تنہائی ہمارے انتظار میں ہے۔ بہت جلد بستر ہمارے بدل جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ کچھ چیزیں مقدر اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل رکھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ جس کا گمان بھی نہیں کیا ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے۔ بچہ جتنی فرمائشیں کرتا ہے ماں باپ کو اتنا زیادہ پیارا لگتا ہے۔ اللہ کا پیار چاہتے ہو تو اللہ سے زیادہ فرمائشیں کرو۔ وہ تکلیفیں اور حادثات جو آپ کی سوچ کو صحیح سمت میں ڈال دیں، وہ حادثات نہیں بلکہ غیب سے مدد ہوتی ہے۔ یعنی ہر پریشانی ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا کر جاتی ہے۔ لہٰذا دل چھوٹا نہ کریں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ ہمیں نفرتوں کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ محبت بانٹنے والے کو ہم شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر انسان عمل کرنے والا ہے تو اس کی زبان میں تاثیر ہوگی، اور اس کی زبان سے ادا ہونے والی ہر بات دل میں اترتی چلی جائے گی۔ توبہ میں جلدی کرو، بعض مرتبہ موت
توبہ کی مہلت نہیں دیتی۔ اچھی سوچ، عبادت اور نیکی، جب ہم ان تینوں کو اپنا لیں گے تو ہمیں رب مل جائے گا۔ حلال حرام میں فرق کرنا سیکھو، ورنہ دنیا تو گئی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ یہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔ لوگوں میں صرف خامیاں ہی تلاش مت کرو، ہر انسان میں کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں، بس ان پر نظر رکھو تو تعلقات ٹھیک رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت ہر کسی سے نہیں لیتا، جس کو وہ پسند کرتا ہے اس پر ہی یہ کرم ہوتا ہے۔ دنیا کے پجاری مالداروں سے دوستی اچھی نہیں ہوتی۔ جھوٹ بولنے والے ایک وقت تک پردے میں رہتے ہیں، پھر بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ مزاج میں بے نیازی پیدا کرنا چاہتے ہو تو خواہشوں کے چنگل سے باہر نکل آؤ۔ عقل عام چیزیں بھی نہیں سمجھی، عشق نے معجزے بھی کر ڈالے۔ مصیبت میں خاموشی سے اللہ کی طرف لوٹ جانے کا نام ہی صبر ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ اس کے محبوب بندے ہنستے کم ہیں اور روتے زیادہ ہیں۔ انہیں اپنا غم نہ بھی ہو تو بھی دوسروں کا غم ان کے آنسو رکنے نہیں دیتا۔ اگر تو آپ خدا پر یقین کرتے ہو اور اس کی طاقتوں پر اعتبار کرتے ہو تو پھر تو یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ مشکل کا حل کیا ہے۔ مشکل کا حل پھر وہی مشکل کشا ہے، چاہے وہ مشکل حل کرے یا نہ کرے۔ زندہ رہنے کی سب سے اعلیٰ مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ کلمہ بن کر اور درود پاک بن کر آج تک زندگی کے اندر موجود ہیں۔ اگر تمہیں عزت درکار ہے تو اسے اللہ کی اطاعت میں تلاش کرو۔ روحانیت کے راستے میں ایک بڑا نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ اس راستے میں جس آدمی کو یہ انتظار رہا کہ مجھے کیا ملے گا، اسے کبھی کچھ نہیں ملا، اور جس آدمی نے اپنے رب کو صرف اس لیے پکارا کہ وہ رب ہے تو اس کو سب کچھ عطا ہو گیا۔ ایک عالم جس قدر علم کا زیادہ مالک ہوگا، اس کی گفتگو اسی قدر سادہ اور سمجھنے میں آسان ہوگی۔ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ نہیں آتے، انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ کہہ دو مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ عبادت کو اس کے لیے خاص رکھوں۔ دل کی خلش تو ساتھ رہے گی تمام عمر، دریائے غم کے پار اتر جائیں ہم تو کیا۔ اترنے والے چڑھتے ہیں، چڑھنے والے اترتے ہیں، چمک نکل جاتی ہے اور چلنا بند ہو جاتا ہے۔ ہر چیز اپنے کمال کے انتظار میں ہے۔ جب وہ چیز مکمل کمال تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اپنے زوال کی طرف چل پڑتی ہے۔ اگر تمہیں کسی چیز کے کھو جانے کا اندیشہ ہو تو اسے کتابوں میں چھپا دو، کیونکہ یہ نسل اب کتابیں نہیں کھولتی۔ وہ لوگ جنہیں اپنے دکھڑے سنانے کو اعتماد کے قابل دوست نہیں ملتا، وہ تنہائی کو دوست بنا لیتے ہیں، اکیلے بیٹھ کر خلا میں بڑبڑاتے ہیں، زمین سے باتیں کرتے ہیں۔ انہیں اس سے وہی راحت ملتی ہے جو مریض کو کراہنے سے اور غمزدہ کو سسکنے سے ملتی ہے، کیونکہ غم اگر دل میں گھر کر لے تو گھٹن بڑھ جاتی ہے۔ پھر اگر زبان اس غم کو بیان نہ کر پائے، شکوے کر کے غبار ہلکا کرنے کو کوئی میسر نہ ہو، تو یہ غم انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ جب دل جائز چیزوں کی محبت میں ڈوب جائے تب بھی تاریک ہو جاتا ہے، تو پھر حرام چیزوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہوگا۔ لوگ تعریف کی اینٹیں تمہیں تھمائیں تو انہیں توڑ دینا، انہیں جوڑتے ہوئے کوئی دیوار مت بنا لینا، ورنہ وہی دیوار حائل ہو جاتی ہے رب کے اور بندے کے درمیان۔ اپنے اندر سیدھی راہ کا ہونا بہت ہی اچھی بات ہے۔ ہر غیر ضروری خواہش اور جذبے سے پاک صاف دل ہو۔ سیانے کہتے ہیں کہ انسان کائنات کا نمونہ ہے۔ جو کچھ بھی کائنات کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے انسان سے پڑھا جا سکتا ہے۔
بیماری ہمیں شفا کی اہمیت بتاتی ہے۔ ہم ہمیشہ تندرست رہیں تو ہمیں تندرستی کی حیثیت معلوم نہیں ہوتی۔ ہماری زندگی میں ہمارا بعض برائیوں سے واسطہ اس وجہ سے پڑتا ہے کہ ہم اچھائی کا مطلب جان سکیں۔ برداشت اور خاموشی ہر ناپسندیدہ عمل کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ بروں کا تو حق ہے کہ وہ برے بنیں، جو چاہیں کریں، اور جو لوگ حق پر ہوں ان پر فرض ہے کہ وہ صرف وہ کریں جس کا انہیں حکم ہے، یعنی رحم۔ تکبر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تب بھی یہ زمین پر بڑا بھاری ہے اور روح کو بڑی تکلیف دینے والا ہے۔ انسان کے اندر بعض چیزیں کمزور ہونے کی وجہ سے اس میں دوسری بہت سی طاقتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہم جو سوچتے ہیں وہ زندگی نہیں ہوتی، ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ زندگی ہوتی ہے۔ خزائیں خود میں پالنا اور بہاریں بانٹتے پھرنا کہاں آسان ہوتا ہے۔ نہ جانے کیوں کبھی انسان ایسی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے کہ نہ خوشی اثر کرتی ہے، نہ کوئی تسلی، نہ وقت کی خوبصورتی، نہ لمحے کا حاصل، نہ باہر بسنے والی دنیا۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری اور کہا، کتنا کمزور ہے انسان، ایک خیال ہی کی تکلیف سے چیخ اٹھتا ہے۔ ہمیں دروازوں پر دستک ضرور دینی چاہیے، یہ مان لینے سے پہلے کہ وہ ہمارے لیے بند ہے۔ یہ دنیا ایک گول دنیا ہے، لیکن پھر بھی جو ایک بار چلا جاتا ہے وہ پھر کبھی دوسرے سرے سے لوٹ کر نہیں آتا۔ ندامت کہتی ہے کہ میں نے غلطی کی ہے اور مجھے آئندہ نہیں کرنی، جبکہ شرمساری کہتی ہے کہ میں خود ایک غلطی ہوں، ایک ناکامی، ایک بربادی۔ ندامت اچھی چیز ہے، مگر شرمساری تو جان لے لیتی ہے۔ جانتے ہو انسان کو سب سے زیادہ اعتماد کس پر ہوتا ہے؟ اپنے خوابوں کے پورا ہونے پر۔ نیند کا تعلق جسم سے ہے اور لا علمی کا تعلق روح سے۔ جو سوتے رہ جاتے ہیں وہ کھوتے نہیں، کھو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں۔ جیسے سانپ اپنی کیچلی میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا، ایسے ہی کوئی شخص اپنے ماضی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جب جوانی، بچپن، شہر، لوگ، دوست، محبوبائیں بچھڑ جاتی ہیں تو پھر ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ لوگ ہمیشہ کی طرح یہ باتیں سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی چنی ہوئی چیزوں پر ڈٹے رہتے ہیں۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی راستے کو چن لینا زندگی کی راحتوں میں اضافہ کر سکتا ہے، حالانکہ وہ صرف عدل بدل سکتے ہیں، راستوں کو اضافہ نہیں کر سکتے، نہ غم میں نہ خوشی میں۔ عقل ایک راز ہے، اسے ادب میں تلاش کر۔ اس کو پانے کا طریقہ بے عقل اور بے ادب سے مت پوچھ۔ جس کے پاس عقل ہے وہ ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ تو جسم کے اعتبار سے حیوان اور روح کے اعتبار سے فرشتوں میں سے ہے، تاکہ تو زمین پر بھی چلے اور آسمان پر بھی۔ یکسوئی اس میں پیدا نہیں ہوتی جس کے خیال میں یکسوئی نہیں ہے، جس کا عمل یکسو نہیں ہے۔ جو سوچتا ہے اور بدلتا ہے، بدلتا ہے اور سوچتا ہے، جس کے فیصلے دیر تک نہیں رہتے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہر ایک کو راضی رکھنا چاہتا ہے، لیکن وہ کسی کو راضی نہیں رکھ سکے گا۔ اس لیے اپنے آپ کا خود فیصلہ کر لو، تم نے کس کے نقش قدم پر چلنا ہے، جس کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ زندگی میں اپنے لیے فیصلہ کر لو کہ میں اس مقام پر جا کر اس انداز سے آخری سانس پورا کرنا چاہتا ہوں، اور پھر میں راضی ہو کر چلا جاؤں گا۔ اگر آپ نے یہ فیصلہ نہیں کیا تو پھر انتشار ہوگا۔ اگر یہ فیصلہ کر لیا کہ آرزو کیا ہے، کس جگہ پر دم نکلے، اور پتہ چل جائے کہ میری یہ خواہش ہے، اور جب اللہ کے پاس جا کر آپ کو دعا بھی بھول جائے تو سمجھو کہ یکسوئی پیدا ہونے لگی ہے۔ شکر کیا ہے؟ زندگی کو قائم رکھنے والا ہے، تو اپنی زندگی کو قائم رکھو، اللہ کے احسانات گنتے جاؤ،
شکر ایک مزاج کا نام ہے، اگر آپ میں وہ مزاج پیدا ہو جائے تو آپ شکر ہی شکر ادا کریں گے۔ کہتے یہ ہیں کہ شکر والا عام طور پر اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کا مقام یہ ہے کہ عام زندگی میں خاص معنی پیدا ہو جائیں۔ رزق حلال کمایا جائے تو کبھی کبھی تسبیح پھیرنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ ہاتھ اور دل کا بڑا گہرا جوڑ ہے۔ ہاتھ کام میں رہیں تو دل اپنے آپ ہی اس ذات کا یعنی رب کا نام جپنے لگتا ہے۔ آپ کے تعلق جب اتنے بکھرے ہوئے ہیں تو آپ کا ایمان کیسے قائم رہے گا؟ رب کو ساتھی مان کر کون اکیلا رہا ہے؟ جو عہد کیے ہیں ان پر قائم رہنا، کبھی دل مشکل میں ڈالے گا، کبھی دنیا۔ اللہ کو یاد کیے بغیر اپنے آپ کو گمشدہ ہونے سے بچانے کی کوشش اور آرزو سب انتشار ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ تم دنیا کو چھوڑتے ہوئے، دنیا کی آرزوؤں کو چھوڑتے ہوئے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگتے ہوئے فرار کر جاؤ، ہر چیز کو چھوڑ کر آ جاؤ، ہر چیز کا خیال چھوڑ کر آ جاؤ۔ آپ کی مصیبت یہ ہے کہ عبادت میں جو چیزیں چھوڑ کر جانی ہیں وہ عبادت میں ہم ساتھ لے جاتے ہیں۔ عبادت کا مفہوم یہ تھا کہ وہ آپ کو دنیا کے دباؤ سے بچائے، حالات کی تیزی سے بچائے، اور آپ نے یہ کام کیا کہ اپنی فائل بھی مسجد میں ساتھ لے گئے، اور نماز پڑھتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک کہتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میرا یہ کام ہونا چاہیے۔ اپنے ہی ایک وجود پہ ہمیں رہا حق نہیں مرضی کا، ہر ایک چاہتا ہے مداخلت اب ہماری سوچوں پر بھی۔ جنگیں مذاق نہیں ہوتی، جنگ تہذیب، ورثہ، خوبصورتی، پیار، محبت، یہاں تک کہ انسانیت بھی کھا جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غربت کا مطلب بھوک، ننگا بدن اور بے گھر ہونا ہے، جبکہ اصل غریب وہ ہے جس کا کوئی چاہنے والا، کوئی اپنا یا کوئی خیال رکھنے والا نہ ہو۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ تنہائی کا مطلب خود کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ہے، مگر خود کے ساتھ بیٹھنے کو کوئی بھی تیار نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جاننے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ مطمئن ہوتا ہے۔ جو خود کو نہیں جانتا وہ تنہائی سے بیزار ہے، خود اپنا سامنا کرنے سے گھبراتا ہے۔ کسی کو خود اپنے ہی ساتھ بیٹھنا پڑے تو زندگی عذاب سمجھتا ہے۔ جو نہیں جانتے وہ خدا کو کوئی نام نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ کس کو نام دیں، اور جو جانتے ہیں وہ بھی کوئی نام نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سبھی نام اسی کے نام ہیں۔ ہم لوگوں کے شر سے لوگوں کے رب کی پناہ مانگتے ہیں۔ بہروں سے جو بات کرے وہ اسرافی ہے، سننے والا ہو کوئی تو چپ کافی ہے۔ ہزاروں خیالوں میں سے ایک خیال جو چھپا ہوا ہے، بس غور اور دھیان لگانے کی دیر ہے، وہی خدائی شعور کی پگڈنڈی ہے۔ تکلیف کا ڈر خود تکلیف سے برا ہوتا ہے، اور کسی دل کو آج تک تکلیف سے نہیں گزرنا پڑا جب وہ اپنی منزل کی تلاش میں نکلتا ہے، کیونکہ اس تلاش کا ہر لمحہ خدا سے ملاقات کی گھڑی ہوتی ہے۔ تم کبھی اپنے دل سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کی آواز سنو، اس طرح تم اس کے اچانک وار سے محفوظ رہ سکو گے۔ صبر کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کسی شگون کا سہارا نہیں لیتا۔ حقیقی ایمان کا سفر شک سے شروع ہوتا ہے، مگر منزل تک پہنچتے پہنچتے سارے شک دور ہو جاتے ہیں۔ جو شخص ایمانداری کے ساتھ اپنے اندر کے شک سے نبٹنا جان گیا، اس کا ایمان کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ خاموشی کو پیدا نہیں کیا جا سکتا، یہ ہر وقت موجود ہے، آپ بس اس تک پہنچنے والے بنیں۔ زندگی کو ایک بڑے پس منظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے خیالوں میں زیادہ تر وقت یا تو ماضی میں گزارتے ہیں
یا پھر ہم خیال کو استعمال کرتے ہیں کہ وہ مستقبل کی تصویریں بنا سکیں۔ ہم اسے مسلسل مصروف رکھتے ہیں، اس لیے خیالوں کے ٹھہر جانے کی خوبصورتی سے اور حال سے واقف نہیں ہوتے۔ تم سوچو کہ زندگی میں تم کہاں ہو، اسٹیج پر، پردے کے پیچھے، یا تالیاں بجانے والوں میں۔ اداسی تو روح کا حصہ ہے، اسے عید کے دن کی کیا خبر۔ بے بس کمزور لوگوں کے پاس کچھ اور نہ ہو، زبان میں زہر اور نگاہوں میں تلوار سی کاٹ ضرور ہوتی ہے۔ یہی تو طاقتیں انہیں زندہ رہنے کی طاقت دیتی ہیں۔ پسینہ خشک ہونے سے پہلے محنت کا حق ادا کر دینا، مقررہ وقت سے پہلے ہی وعدہ پورا کر دینا، اولاد کے بگڑنے سے پہلے ان کا نکاح کر دینا، مرنے سے پہلے اپنی قبر کو تیار کر لینا اور اس کی تیاری کر لینا، ان لوگوں کا کام ہے جو پرہیزگار ہیں اور جو اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ ایسا کب ہوا کہ کوئی تم سے پوچھے زندگی کیا ہے اور تمہیں کچھ بولنا ہی نہ پڑے؟ دیکھو تو نبیوں، صوفیوں اور فقیروں کی زندگی کو۔ وہ لوگ زندگی کی تعریفیں دینے والے لوگ نہیں تھے، وہ خود ہی زندگی تھے۔ جو شخص بھی گول چکروں میں گھومتا ہے اور اپنے ہی خیال کے اندر وس گھولتا ہے، اور جو گول گول چکر لگاتا رہتا ہے، وہ کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، کیونکہ وہ اہدنا الصراط المستقیم یعنی اے رب ہم کو سیدھا راستہ دکھا، اس پر عمل نہیں کرتا۔ اور وہی سیدھا راستہ آپ کو ہر طرح کے مسئلے سے نکال سکتا ہے۔ دل اگر لوہے اور پتھر کے بنے ہوتے، پھر بھی اس ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی تجلی کے نور سے ابتدا ہی میں پاش پاش ہو جاتے۔ چمکادڑ نما آنکھوں میں یہ طاقت کہاں کہ وہ نور آفتاب کی حقیقت کو پا سکیں۔ کان میں پھونکی گئی آذان ہی ہماری پہلی اور آخری محبت ہے۔ دوسری محبت کیوں ہوتی ہے؟ دوسری محبت جب ہوتی ہے جب ہمیں کسی چیز یا کسی شخص میں اپنی پہلی محبت کا عکس نظر آ جائے، وہاں دوسری محبت جنم لیتی ہے۔ اور پھر دوسری محبت بھی کبھی پہلی محبت کو مات دیتی ہے؟ نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کھجور اور جو کی روٹی کھانے اور چٹائی پر سونے والوں سے کہا کہ پھر تم سے اس دن ضرور بالضرور نعمتوں کے بارے میں سوال جواب ہوں گے، تو سوچئے ہمارا کیا بنے گا۔ مرنے کی باتیں کرنے والے سبھی تھوڑی مرنا چاہتے ہیں، وہ تو یہ سننا چاہتے ہیں کہ کوئی ہے جو ان سے بہت محبت کرتا ہے اور ان کے مرنے سے ڈرتا ہے۔ دعا کسی کو دلاتی ہے تخت و تاج، مگر کسی کی آہ بھی حکومت چھین لیتی ہے۔ اللہ کے راستے سے روکنے والے کی یاد کا نام شرک ہے۔ اللہ کی یاد دلانے والے کی یاد میں رہنا شرک نہیں ہے بلکہ توحید ہے۔ مستقل مزاج انسان غم اور خوشی کے پردوں سے نکلتا ہوا حقیقت کے نور تک پہنچ جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں نہ غم ہے نہ خوشی، بس ایک سرشاری ہے، ایک ایسی حالت کہ جہاں نہ دولت کی خواہش ہوتی ہے نہ وجود کی تسکین کی آرزو۔ یہاں انسان حسن کی بارگاہ میں اس کے نظارے میں گھرا ہوتا ہے، نہ حاصل نہ محرومی، نہ غم نہ خوشی، نہ آرزو نہ شکست آرزو۔ آپ کا اصل ساتھی اور آپ کا صحیح تشخص آپ کے اندر کا انسان ہے، اسی نے عبادت کرنا ہے اور اسی نے بغاوت، وہی دنیا والا بنتا ہے اور وہی آخرت والا۔ اسی اندر کے انسان نے آپ کو جزا اور سزا کا حقدار بنانا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کا اندر ہی آپ کا بہترین دوست ہے اور وہی بدترین دشمن۔ آپ خود ہی اپنے لیے دشواری یہ سفر ہو اور خود ہی منزل کی شادابی بھی۔ باطن محفوظ ہو گیا تو ظاہر بھی محفوظ ہوگا۔ گناہ پر دلیر ہو جانے والوں کے لیے کوئی فتویٰ نہیں ہوتا، حدیں تو ان لوگوں کے لیے مقرر کی جاتی ہیں جو گناہ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ ماں باپ کے سامنے اپنی آرزو توڑ دو،
اپنا مزاج توڑ دو، ان کا حکم مانو۔ آج ان کا حکم مانو، کل تمہاری اولاد تمہارا حکم مانے گی۔ آج گستاخی کرو گے تو کل تمہاری اولاد تمہاری گستاخ ہو جائے گی۔ یہ دنیا میں نقد بات ہوتی ہے، اس لیے ان کا کہنا مانتے چلے جاؤ، یہ عبادت ہے۔ خدا کی دہلیز پر ٹہرنا میری ساری محرومیاں مٹا گیا، میری زندگی کی تاریکیوں کو ایک چراغ روشن تھما گیا۔ تیری رحمت کا سایہ جب بھی مجھ پر ہوا، میری دھوپ کو چھاؤں میں بدل کر رہا۔ میں سمجھتا تھا جس کو ایک درد ہے مسلسل، وہ غموں کا بادل تیری رحمت کا ایک سایہ بنا۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں گزار دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے، کل تو بس ایک خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ کوئی تھا جنت کی لالچ میں تو کوئی جہنم کے ڈر سے، عشق میں ملا ہی نہیں کوئی مومن خدا کے گھر سے۔ درس دیتی ہیں سانسیں رک رک کر مجھے، اندھیرا ہے اندر بہت، کلام حق پڑھا کرو۔ سچ تو یہ ہے کہ فرشتوں کو بھی حاصل نہ ہوا جو مزہ عشق میں انسان لیا کرتے ہیں۔ خدا کو جاننے والا تو پانی کے کٹورے میں بھی خدا کو دیکھتا ہے، لیکن جنہیں خدا سے محبت نہ ہو انہیں اپنا چہرہ ہی نظر آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پاگلوں کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن لوگوں کو پاگل بھی تو اکثر بھروسہ ہی بناتا ہے۔ جب رویوں کی تکلیف روح تک پہنچ جائے تو لفظ کوئی علاج نہیں کر سکتے۔ کون چاہے گا مجھ کو تیری طرح یا رب، کون ڈالے گا میرے عیبوں پر پردہ بار بار۔ بس محبت کی باتیں ہی نہ کیا کرو، پہلے اس سے محبت تو نبھاؤ جس نے زندگی دی ہے۔ سینہ دہک رہا ہو تو کیا چپ رہے کوئی، کیوں چیخ چیخ کر نہ گلا چھین لے کوئی۔ اور پھر کچھ تاریخیں زندگی کے کیلنڈر پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جایا کرتی ہیں۔ کچھ چیزوں کو چھوڑ بھی دیا کریں اور دل کا بوجھ کم کیجیے، ہر چیز توجہ کے قابل نہیں ہوتی۔ لہجوں کا اثر انسانی جسم میں دھڑکتے دل کو بھی روک دیتا ہے، ساکن کر دیتا ہے۔ دل اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ اداسی بے بس بھی کر رہی ہو تو کسی کی توجہ نہ مانگی جائے۔ نفسیاتی حملہ ہمارے اپنے ہی کریں گے، غیروں کو کیا معلوم کہ دل کی دیوار کہاں سے کمزور ہے۔ درسگاہوں سے بھی لوگوں کو شکایت ہے کہ وہاں پر یاد کرنا تو سکھایا گیا، لیکن یہ نہیں سکھایا گیا کہ بھلایا کیسے جائے۔ کردار سے بہتر کوئی دولت انسان کے پاس موجود نہیں۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفت ہے۔ ہم اپنے دکھ سکھ سہنے سے بہت پہلے کہیں ان کو خود اپنے لیے چن چکے ہوتے ہیں۔ اللہ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ یاد رکھیں، دوسروں کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھودیں گے تو آپ کی اپنی آسانیاں بھی اسی کھودے ہوئے پہاڑ کی اونچائی پر پہنچ جائیں گی۔ اپنے لیے آسانیاں چاہتے ہیں تو دوسروں کو آسانیاں پہنچائیے، آپ کے لیے رب آسانیاں لکھ دے گا۔ بہت سے لوگ جب اچھے بن جاتے ہیں تو پھر باقی کی ساری عمر وہ اپنی اچھائی کو ثابت کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ نہ جانے کیسے لوگوں سے پڑ گیا ہے واسطہ، ذکر خدا تو کرتے ہیں، خوف خدا نہیں کرتے۔ جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ چیز کتنی قیمتی ہے، کتنی قابل اور کتنی اہم ہے۔ اگر وہ چیز ناقدروں کے ہاتھ لگی ہوئی ہے تو بیکار ہے۔
خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ جو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ سستے لوگ ہوتے ہیں، اور سستے لوگوں کے لیے مہنگے آنسو نہیں بہایا کرتے۔ اگر کوئی انسان آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو آپ اس کے ساتھ نہیں، اس کی قید میں ہیں۔ دنیا ذہین لوگوں کی طلاق شدہ بیوی ہے۔ ہمارا سب سے غلط گمان یہی ہوتا ہے کہ کوئی ہماری جگہ نہیں لے سکتا۔ دریچے بند ذہنوں کے نہیں کھلتے ہیں طاقت سے، لگا ہو زنگ تالے میں تو چابی ٹوٹ جاتی ہے۔ کس کی تلاش ہے ہمیں، کس کے اثر میں ہے، جب سے چلے ہیں گھر سے مسلسل سفر میں ہیں۔